ایک چیز جو آپ کا بیان وہ ہم سن رہے تھے، اس کا کلپ چل رہا تھا کہ جی جو فلسطین کا معاملہ ہے اس پہ بھی جو مسلمان لیڈرشپ ہے اس کا ریاکشن اس طریقے سے نہیں آیا، اور وہاں پہ آپ نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کا بھی ذکر کیا، آلدو کہ وہ تو جیل سے بھی اس حوالے سے ٹویٹس وغیرہ کرتے رہے ہیں، ان کو بھی تھوڑا سا انکلوڈ کیجئے گا۔ اور ساتھ اوور آل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ریاکشن ہم دیکھ رہے ہیں او آئی سی کے لیول کے اوپر اور اسلامی دنیا سے، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو، میڈیا پہ ہو، یا حکومتوں کی جانب سے جو آ رہے ہیں ریاکشن، آپ اس سے مطمئن ہیں سر؟ بالکل میں مطمئن نہیں ہوں۔ جہاں تک ہمارے پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرز کا تعلق ہے تو سب نے رسپانس کرنے میں بڑی دیر کی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ نواز شریف صاحب جب انگلینڈ سے نکلے ہیں تو اس وقت انہوں نے ایک بیان جڑا ہے، اس سے پہلے ان کا کوئی بیان نہیں آیا تھا۔ عمران خان صاحب نے بھی 3 ہفتے کے بعد 28 اکتوبر کی ان کی ٹویٹ ہے، وہ میں نے دیکھی ہے، اس کے اندر انہوں نے واقعی کنڈیم کیا، لیکن ان کو 21 دن لگ گئے۔ حالانکہ ان 21 دنوں کے اندر ہر ہفتے میں ان کی بیگم صاحبہ بھی ان کو ملتی تھی، وکیل بھی ملتے تھے، کوئی لو لیٹر نہیں انہوں نے لکھنا تھا فلسطین کے نام، یا کوئی اسرائیل کے نام ہیٹ لیٹر نہیں لکھنا تھا، ایک بیان ہی جاری کرنا تھا۔ وہ اس حوالے سے کمزوری کا شکار تو ہوئے ہیں، لیٹ آئے، لیکن یہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ دیر آئے اور درست آئے۔ اور او آئی سی کا تو معاملہ وہی ہے جو شاہ احمد نورانی صاحب کہا کرتے تھے، او آئی سی، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک، اچھا، اس میں جو مذہبی طبقہ ہے سر، سب کے اوپر آپ تنقید کرتے ہیں، پر آپ کے جو پیٹی بھائی ہیں، ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے، اس کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں سب سے زیادہ تو میں انہیں کے اوپر کرٹیسزم کرتا ہوں، اسی لیے دیکھیں مجھ پہ 5 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ بھی ہو چکی ہے، اور اس وقت سوشل میڈیا پہ جتنے بھی مکاتب فکر کے علماء ہیں وہ صرف میرے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں انہیں کرٹیسائز کرتا ہوں اس حوالے سے۔ تو ان کا رول بھی صرف یہ ہے کہ انہوں نے اپنی چندہ بک شیئر کروا دی ہے، اپنا اکاؤنٹ نمبر شیئر کروا دیا ہے، اور یہاں کی بھولی بالی عوام کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ غزہ تک تو کسی کی امداد پہنچنا ہی نہیں دے رہے۔ رفح بارڈر بھی تھوڑی دیر کے لیے کھولا، اس کے بعد ایک ایمبولنس کے اوپر انہوں نے بمباری کی، 15 لوگ اس میں شہید ہو گئے۔ خود مصر سے بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ بھجوا دیا ہے، آلموسٹ 2 ملین کے قریب غزہ میں لوگ ہیں، ان کے لیے وہ بھی ساری چیزیں کافی ہیں جو عرب ملکوں سے جا رہی ہیں۔ یہاں تو لوگ اپنی توندیں بڑھائیں گے جی، سیدھی سی بات ہے۔ اس لیے تو میں نے تو کہا تھا کہ آپ کوشش کریں کہ ایک میرے نزدیک میں جو یعنی میرے نزدیک کریڈیبلٹی ہے کسی جماعت کی، تو وہ الخدمت فاؤنڈیشن جو جماعت اسلامی کا ونگ ہے، ان کا ایک ٹریک ریکارڈ موجود ہے۔ باقی تو بھی جو فصلی بٹیرے سامنے آئے ہیں نا، ہم نے دیکھا یہ ایسے موقع پہ سامنے نظر آتے ہیں، اور بعد میں کچھ عرصے بعد آپ کو نظر آئے گا انہوں نے نئی گاڑی نکلوا لی ہوگی۔ ٹھیک، اچھا، اس میں obviously آپ نے ذکر کیا کہ وہاں پہ امداد نہیں پہنچ رہی، اور اس کے رد عمل کے طور پہ ایک چیز یہ آ رہی ہے کہ جی مغربی پروڈکٹس کو آپ بائیک آؤٹ کریں، ان کے پروڈکٹس نہ خریدیں، تو یہ اس سے کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اثر پڑے گا؟ شاہ جی میں تو اس کے ساتھ اتفاق ہی نہیں کرتا، اور میری یہ ذاتی رائے ہے، اس کو کوئی جذبات کے ساتھ نہیں عقل کے ساتھ دیکھے تو اسے یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ جہاں تک میرا اپنا تعلق ہے، میں تو فاسٹ فوڈ یا کولڈ ڈرنکس میں نے بچپن سے کبھی استعمال نہیں کیے، میں زیادہ سے زیادہ قہوہ پی لیتا ہوں یا دودھ پتی، بس یہ میرے 2 مشروب ہیں، لہذا مجھے کوئی پرسنل انٹرسٹ تو ہے نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک ریالٹی ہے کہ اس وقت وہ دنیا میں اتنے چھائے ہوئے ہیں کہ ہر پروڈکٹ کو اگر آپ ڈیپ ڈگ کریں، ایون میں اگر اپنے کپڑوں کو ڈیپ ڈگ کروں تو شاید یہ کسی ایسی مشین پہ بنے ہوں کہ جو اسرائیل اور امریکہ کی انوالومنٹ اس میں موجود ہو، کیونکہ اس وقت 1/4 نوبیل پرائز تو اسرائیل کو ملے ہوئے ہیں اور یہودیوں کو اسرائیل بننے سے پہلے۔ تو میرا خیال ہے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنے سے ہمارے اپنے لوگوں کا روزگار زیادہ متاثر ہوگا، یا تو ہمارے علماء یا مذہبی طبقہ یا پولیٹیکل لیڈرز جو خون گرما رہے ہیں، یہ ہزاروں لوگ جو بے روزگار ہوں گے، ان کی روزگار کا ذمہ اٹھائیں، تو سب سے پہلے میں کمپین لانچ کروں گا کہ ٹھیک ہے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں۔ لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو بے روزگار کر کے مار دیں، اور دین کا تو چھٹا فرض، آلموسٹ انڈکلیئرڈ فرض جو ہے وہ روٹی بن چکا ہے، ان کے گھروں کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 4 جگہ فرمایا ہے، سورۃ البقر میں، سورۃ البقرہ، سورۃ الانعام، سورہ النحل کے اندر، کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو تم حرام بھی کھا لو تو اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے۔ تو یہ زندگی موت کی کشمکش میں اگر کوئی اسرائیل کی پروڈکٹ استعمال کر لیتا ہے، کوئی میڈیکل کی کوئی چیز استعمال کر لیتا ہے، تو میرے خیال ہے اس میں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہونی۔ ٹھیک ہے، اچھا، اوور آل سر جو اسرائیل کے ساتھ مسلمان ممالک کے تعلقات ہیں، کچھ مسلمان ممالک کے سفارتی تعلقات ہیں، کچھ کے نہیں ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اگر تعلقات میں بہتری آتی ہے یا اسرائیل کو تسلیم کیا جاتا ہے ڈیفرنٹ ممالک کی جانب سے، تو اس سے کوئی معاملے کا حل نکلے گا، بہتری کی طرف چیزیں جائیں گی، یا پھر یہ نو گو ایریا ہے؟ دیکھیں جی، ورلڈ وار 2 کے بعد ہم اوورال سلطنت عثمانیہ کی تو خیر حالت ورلڈ وار 1 میں ہی
جو آپ کے سامنے ہے، وہ ٹرکی ایک رہ گیا تھا۔ ورلڈ وار 2 کے بعد اوورال مسلمان تو مفتو ہو چکے ہیں، وہ فاتح قومیں ہیں جی۔ اگر ہم 1948 میں جو یو این او والا معاملہ تھا، 2 ریاستی حل، اسے تسلیم کر لیتے، اگرچہ وہ بھی انصاف پہ مبنی نہیں تھا، لیکن آج کی صورتحال کو دیکھیں تو وہ بہت بہتر سلوشن تھا۔ اگر اسی سلوشن کو کسی طریقے سے مسلمان زور لگا کے 1948 والے سلوشن کے اوپر ایگری کر جائیں دوبارہ سے، تو یہ تو بہت بہترین بات ہے۔ لیکن اس وقت مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کوئی اس طرف معاملہ جانے والا ہے، اور ہم لوگ تو اتنے مضبوط بھی نہیں کہ ہم کچھ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اور ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں، پاکستان کو تعلقات بنانے چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے؟ جی، اس بنیاد کے اوپر کہ وہ فلسطین کی علیحدہ ریاست اگر مان لیں، اس بنیاد کے اوپر اسرائیل کو اگر تسلیم کرنا پڑتا ہے تو بالکل ہمیں تو مسلمانوں کے لیے امن چاہیے وہاں پہ۔ اور اسرائیل میں جو معاملہ ہے فلسطینیوں کا، وہ تو انڈین کشمیر سے بہت زیادہ برا ہے۔ انڈین کشمیر میں تو پھر بھی کچھ فیسلٹیز مسلمانوں کے پاس ہیں، فلسطین والے لوگ تو بےچارے مرتے کیا نہ کرتے۔ حماس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا پوری دنیا کو جگانے کا، جو کچھ انہوں نے کیا، تو وہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کے بعد میرے خیال ہے مسلمانوں کو اب جاگنا چاہیے اس حوالے سے، اور کوئی سلوشن کی طرف جانا چاہیے، اور اسرائیل کے ساتھ نیگوشیٹ کریں، سعودی عرب فرنٹ سے لیڈ کرے، پاکستان کرے، ایران کرے۔ اگر وہ علیحدہ سے کوئی ریاست دیتے ہیں تو پھر تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔